فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید ناول امر بیل، جس کی رائٹر ہیں عمیر احمد، اس کی یہ 28ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ آج اگر سالیہ پرویز کی جگہ میں ہوتی اور تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ ہوتا تو تم مجھ پر بھی اسی طرح فائرنگ کرواتے؟ زیادہ خطرہ ہوتا تو جان سے مارنے سے بھی دریغ نہ کرتے؟ عمر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ سیلف رسپیکٹ نام کی کوئی چیز تمہارے اندر ہے ہی نہیں۔ مجھ پر اثر انداز ہونے کے لیے تم نے جنید کے ساتھ رابطے بڑھانا شروع کر دیے، اس کے گھر آنے جانے لگے، اس سے ملنے لگے تاکہ اس کے ذریعے مجھے مجبور کرو کہ میں سالیہ پرویز پر آرٹیکلز نہ لکھنے کے لیے دباؤ ڈالوں۔ اور میں سوچتی رہی کہ جنید شاید عباس کے کہنے پر مجھے یہ سب کہہ رہا ہے، مگر مجھے اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اتنا صرف تم ہی کر سکتے ہو، کوئی دوسرا نہیں۔ عباس کم از کم اس طرح دوسروں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا جس طرح تم ٹیک رہے ہو۔ جس راستے سے بھی تمہیں اپنا بچاؤ نظر آ رہا ہے تم اس طرف دوڑ رہے ہو، یہ دیکھے بغیر کہ دوڑتے ہوئے تم کس پر سے گزر رہے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے عمر۔ عمر کا چہرہ اب بھی اسی طرح بے تاثر تھا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں تمہیں کیا سمجھتی رہی، اور تم آستین کے سانپ ہو۔ کم از کم میرے لیے تو آستین کے سانپ ہی ثابت ہوئے ہو، اور اب تم ایک بار پھر یہاں میرے سامنے آ گئے ہو اپنی صفائیاں دینے۔ اس کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ وہ یکدم بات کرتے کرتے رک گئی۔ جس طرح تم نے میرے اعتماد کا مذاق اڑایا اسی طرح۔ عمر اب سگریٹ سلگا رہا تھا۔ لیزا کو اس کی خاموشی اور بے نیازی پر اور غصہ آیا۔ تیزی سے اس کے پاس جا کر اس نے اس کے ہونٹوں میں دبا ہوا سگریٹ اور ہاتھ میں پکڑا ہوا لائٹر کھینچ لیا۔ عمر نے مزاحمت نہیں کی۔ لیزا نے کونے میں پڑے ہوئے ڈسٹ بن میں وہ دونوں چیزیں اچھال دی۔ یہاں تم سگریٹ پینے کے لیے نہیں آئے ہو، اس نے ترشی سے عمر سے کہا۔ ہاں میں بھول گیا تھا، یہاں تو میں سگریٹ پینے نہیں، گالیاں کھانے آیا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ تم کیسے گالیاں کھا سکتے ہو؟ اپنی مظلومیت کا ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ لیزا کو اس کے جملے پر اور غصہ آیا۔ میں مظلومیت کا کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا ہوں۔ عمر کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مجھے کسی ڈرامے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں یہی تو میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ خود کو اتنا مظلوم اور بے بس ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ وہ گھر آئی۔ عمر سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، فریب، دھوکہ۔ عمر جہانگیر تم اس کے سوا اور کیا ہو؟ اس کا سکون اس وقت لیزا کے لیے جلتی پر تیل کا کام کر رہا تھا۔ میرے دل میں تمہارے لیے ذرا برابر بھی عزت موجود نہیں ہے، ذرا برابر بھی۔ شرم آتی ہے مجھے جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ تم میرے کزن ہو۔ تمہارے حوالے سے تعارف پر تکلیف ہوتی ہے مجھے، اسی طرح کی تکلیف جتنی 10 سال پہلے تمہیں اپنے باپ کے تعارف پر ہوتی تھی۔ عمر کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ یاد ہے نا کیا کہا کرتے تھے تم؟ وہ گھر آئی۔ یاد ہے، عمر نے سرد آواز میں کہا۔ ہاں یاد کیوں نہیں ہوگا تمہیں؟ وہیں سب کچھ سامنے رکھ کر تو سٹینڈرڈ اور پیرامیٹر سیٹ کیے ہوں گے نا تم نے اپنے لیے۔ وہ تلخی سے بولی۔ مجھے جھوٹ کا یہ معیار حاصل کرنا ہے، انسانیت کے اس نچلے درجے تک گرنا ہے، سفاکی کی اس سیڑھی پر کھڑا ہونا ہے، لوگوں کی زندگی کی تباہی کو یہ سٹیج حاصل کرنی ہے، خود غرضی اور بے ضمیری کی اس اونچی منزل پر جا کھڑا ہونا ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ عمر ہونٹ بھینچے اسے خاموشی سے دیکھتا جا رہا تھا۔ سارے سٹینڈرڈ تو تم نے وہیں سے سیٹ کیے ہیں۔ اپنے باپ کی ریپوٹیشن کو روتے تھے تم۔ اپنی ریپوٹیشن کے بارے میں جا کر پوچھو کسی سے، لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عمر نے پلکیں تک نہیں جھپکائی۔ وہ بالکل ساکت تھا۔ لیزا کو اس پر ترس نہیں آیا۔ اس نے زندگی میں یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی عمر جہانگیر سے اس طرح بات کرے گی، کبھی عمر جہانگیر سے اس طرح بات کر سکتی ہے۔ کمرے کے وسط میں کھڑے اب وہ سرخ چہرے کے ساتھ خاموشی سے اسے گھور رہی تھی۔ کوئی جواب ہے تمہارے پاس میری باتوں کا یا نہیں؟ وہ چند لمحے خاموشی رہنے کے بعد بلند آواز میں چلائی۔ اس سے پہلے کہ عمر کچھ کہتا کمرے کا دروازہ کھول کر نانو اندر آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں لیزا؟ تم دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہو، باہر تک آواز آ رہی ہے تمہاری۔ انہوں نے ان دونوں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد کہا۔ اس سے پہلے کہ لیزا کوئی جواب دیتی عمر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور نانو کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے نرمی سے انہیں باہر کی جانب دھکیلا۔ نہیں ہم میں کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا، ہم کچھ باتیں ڈسکس کر رہے ہیں۔ گرینی پلیز آپ باہر چلی جائیے، ہم ابھی بات ختم کر کے باہر آ جائیں گے۔ نانو نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر عمر پلیز گرینی میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ عمر نے انہیں اپنی بات مکمل نہیں کرنے دی۔ وہ بالآخر ہتھیار ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ عمر ایک بار پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میرے پاس ہر بات کا جواب ہے، مگر بہتر ہے کہ پہلے تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو کہہ لو، میں بعد میں بات کروں گا۔ مجھے اور کچھ نہیں کہنا، میں کہہ چکی سب کچھ۔ وہ گھر آئی اور وہ صوفے پر کچھ آگے کو جھک گیا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جھوٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے تم سے کیا جھوٹ بولا ہے؟ میں تمہارے کون سے اور کتنے جھوٹ گنواؤں؟ جتنے یاد ہیں اتنے گنوا دو۔ اس گھر پر جسٹس نیاز نے حملہ کروایا تھا، مجھ پر اور نانو پر۔ مجھے وہ لوگ اغوا کرنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ یہ سب تو سچ ہی ہوگا نا؟ اب بولو، اب کیوں نہیں بولتے؟ جسٹس نیاز نے حملہ کروایا تھا نا اس گھر پر؟ نہیں،
عمر کے چہرے پر اب بھی سکون تھا۔ لیزا کو اس کے جواب نے مزید مشتعل کیا۔ جسٹس نیاز نے نہیں کروایا؟ بڑی حیرت کی بات ہے، تم نے تو مجھ سے یہی کہا تھا کہ جسٹس نیاز نے حملہ کروایا ہے، کہا تھا نا؟ ہاں کہا تھا، اور یہ جھوٹ نہیں ہے، کسی بھی طرح اسے جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جھوٹ تھا، مگر مجھے اس جھوٹ پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ تمہیں شرمندگی ہو بھی نہیں سکتی، شرمندہ ہونے کے لیے باضمیر ہونا ضروری ہے، اور یہ چیز تمہارے پاس کبھی تھی ہی نہیں۔ عمر نے اس کے طنزیہ جملے کو نظر انداز کر دیا۔ جسٹس نیاز والے معاملے میں تم سے جھوٹ بولا گیا، مگر میں اکیلا نہیں تھا اس جھوٹ میں، ہر ایک نے تم سے جھوٹ بولا کیونکہ تم کسی کی بات ماننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ ہر ایک سے تمہاری مراد عباس اور تم ہو، رینی بھی۔ لیزا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس حملے کے بارے میں وہ پہلے سے جانتی تھی؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں، چوکیدار کا زخمی ہونا بھی ایک ڈرامہ ہوگا، وہ بھی کہیں چھٹیاں گزار کر آ گیا ہوگا۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ریپ کا جھوٹ کس نے گھڑا؟ یقیناً تم نے۔ نہیں، یہ میں نے نہیں کہا، مجھے اس کے بارے میں بعد میں عباس سے پتہ چلا تھا، اور میں نے اس پر عباس۔ لیزا نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹ دی۔ تم کو بعد میں پتہ چلا؟ تم کو؟ یہ بھی ایک اور جھوٹ ہوگا۔ ہر معاملے میں تم لوگ اکٹھے ہوتے ہو، ہر بات کی خبر رکھتے ہو، اور تمہیں اس کے بارے میں بعد میں پتہ چلا۔ میں یقین نہیں کر سکتی۔ مت کرو، مگر یہ سچ ہے کہ مجھے اس بات کے بارے میں بعد میں پتہ چلا۔ اگر پہلے پتہ چلتا تو میں کبھی بھی انہیں ایسی بات کہنے نہ دیتا۔ میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں۔ عمر اب صوفے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میری جگہ اگر تمہاری اپنی بہن ہوتی یا جارڈت ہوتی تو اس کے بارے میں ایسی بات برداشت کر سکتے تھے تم؟ مجھ سے تو خیر تمہارا رشتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تم میرے لیے کسی بھی شخص اور کسی بھی رشتے سے زیادہ اہم ہو۔ نہیں، میں نہیں ہوں۔ ایسی باتوں سے اب بے وقوف نہیں بن سکتی عمر جہانگیر، اب میچیور ہو گئی ہوں میں، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ جہاں تک ساحلیہ کا تعلق ہے تو میں نے ساحلیہ پر کوئی حملہ نہیں کروایا۔ ایسا کام کوئی بے وقوف ہی کر سکتا ہے، اور میں کم از کم بے وقوف تو نہیں ہوں، اس نے قدرے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں اس وقت آفس میں تھی جب تم نے اسے فون کیا تھا، لیزا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور میں نے خود فون پر سنا تھا، تم اسے دھمکا رہے تھے۔ دن میں اگر 10 لوگوں کو دھمکاؤں گا تو کیا 10 لوگوں پر حملہ کرواؤں گا؟ عمر نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ میں دوسرے لوگوں کے بارے میں نہیں جانتی، مگر ساحلیہ کا تمہارے علاوہ اور کوئی دشمن نہیں ہے، لیزا نے دو بدو کہا۔ ساحلیہ خود اپنی سب سے بڑی دشمن ہے۔ کیوں؟ وہ تمہارے بارے میں سچ لکھتی ہے اس لیے؟ سچ؟ کیا سچ؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ مجرموں کے بھی انسانی حقوق ہوتے ہیں، اس نے ساحلیہ پرویز کے آرٹیکل کا عنوان کچھ تنفر سے پڑھا۔ ہاں، مجرموں کے بھی کچھ انسانی حقوق ہوتے ہیں، وہ کتے بلیاں نہیں ہوتے کہ کہیں بھی کیسے بھی پکڑ کر انہیں مار دو۔ اگر تم لوگوں نے یہی سب کچھ کرنا ہے تو عدالتیں بند کر دو، لوگوں کو پکڑو، کھڑے کھڑے شوٹ کرو، اور بس یہ دیکھو بھی مت کہ کس نے کیا جرم کیا ہے۔ جن مجرموں کو پکڑ کر ہم پولیس مقابلوں میں مارتے ہیں ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہوتے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہوتے، عمر نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس طرح کے مجرم جن چاروں کو، عمر نے اس کی بات کاٹ دی، ان چاروں کو چھوڑ دو، وہ ایک علیحدہ کیس تھا، باقیوں کی بات کرو۔ ہر بار بے گناہوں کو نہیں مارا جاتا، 14 قتل کیے ہوتے ہیں ان لوگوں نے جنہیں پولیس مقابلوں میں مارا جاتا ہے، وہ اب تیز آواز میں کہہ رہا تھا، اور تم لوگ ان کے حقوق کی بات کرتے ہو۔ پولیس کا کام مجرموں کو پکڑنا ہوتا ہے، انہیں سزائیں دینا نہیں، کورٹس ہیں اس کام کے لیے۔ وہ اس کے لہجے سے متاثر ہوئے بغیر بولی۔ کورٹس؟ کون سے کورٹس؟ وہ تنفر سے ہنسا۔ کورٹس کہتے ہیں ثبوت لائیے، گواہ پیش کریں۔ 14 افراد کو قتل کر دینے والے شخص کے خلاف کون گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوگا؟ جس ملک میں ریوالور کی گولی بلیک میں 7 روپے کی اور ایک لائف سیونگ ٹیبلٹ 100 روپے میں ملتی ہو، وہاں کون اٹھ کر یہ کہے گا کہ ہاں یہ وہ آدمی ہے جس کو میں نے سڑک پر 4 لوگوں کو قتل کرتے دیکھا؟ وہ تنفر سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جہاں لوگ بدلہ لینے کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اپنی پیشی بھگتانے کورٹ میں آئے تو اسے وہاں مارا جائے، کیونکہ کورٹ میں مارنا سب سے زیادہ محفوظ ہے، وہاں تم رول آف لا اور کورٹ کی سپرمیسی کی بات کرتی ہو۔ وہ مسلسل بول رہا تھا۔ جہاں لوئر کورٹس کے سینکڑوں ججز میں سے نہ بکنے والے ججز کو آدمی انگلی پر گن سکتا ہوں، اور آج جہاں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے قابلیت کی بجائے سیاسی بیک گراؤنڈ اور اپروچ میں آ رہا ہوں، جہاں ایک وزیر اعظم یہ کہے کہ اس کی خواہش تھی کہ اس کی پارٹی کی ایک وفادار جیالے کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جائے، اور دوسرے وزیر اعظم کی پارٹی کے لوگ سپریم کورٹ پر حملہ کر دیں اور سپریم کورٹ توہین عدالت کا فیصلہ کرنے میں 3 سال لگا دے، وہاں کورٹس مجرموں کو سزا دلائیں گے؟ وہ ایک بار پھر ہنسا۔ جن لوگوں کو پکڑنے میں پولیس کے کہیں سال لگ جاتے ہیں اور لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، انہیں پکڑنے کے بعد ان کے خلاف ایک گواہ نہیں ملتا، اس نے سرخ چہرے کے ساتھ ہاتھ کے اشارے سے کہا۔
لوگ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے قریبی عزیزوں کے قتل پر گواہ نہیں بنتے۔ جج پوچھتا ہے کوئی گواہ ہے؟ کوئی وکیل استغاثہ کہتا ہے نہیں۔ وکیل صفائی کہتا ہے ضمانت پر رہا کر دیں گے جناب۔ سیر موکل کو پولیس نے جان بوجھ کر گرفتار کیا ہے۔ جج 5,000 کے ضمانت کے مچلکے پر اس سے رہا کر دیتا ہے۔ ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ یہ ہے اس ملک کا نظام عدل۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور عدالت کو چھوڑو، ان سے پہلے ہی بڑے بڑے سیاستدانوں کی سفارش آنا شروع ہو جاتی ہے ان کے لیے، کیونکہ یہ لوگ ان کے پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک قتل یہ اپنے لیے کرتے ہیں تو 10 ان کے لیے۔ وزیر اعظم یا گورنر فون کر کے کہیں کہ فلاں آدمی جو آپ نے پکڑا اسے چھوڑ دے، تو ہم اسے اس کے بارے میں مقدمات کی تفصیل کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایسے آدمیوں کو پکڑنے کے بعد مار دیا جائے اس سے پہلے کہ ان کے لیے کوئی سفارش آئے یا عدالت انہیں رہا کرے اور وہ دوبارہ پولیس کا ناک میں دم کرے؟ اور عمر جہانگیر ایسا کرنے والا واحد آدمی نہیں ہے۔ کسی ایک ایسے ایس پی کا نام بتا دو جس کے ضلع میں ایسے جھوٹے پولیس مقابلے نہیں ہوتے۔ ہم مجبور ہیں یہ سب کرنے کے لیے۔ ایک پولیس مقابلے کے بعد لا اینڈ آرڈر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، کم از کم کچھ عرصے کے لیے۔ کبھی آج تک کسی ایک ایس پی کو سزا ملی ہے اس کے ضلعوں میں ہونے والے کسی ایک بھی پولیس مقابلے کے لیے؟ اس نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ نہیں، اور نہ ہی آئندہ کبھی ملے گی، کیونکہ وہ جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا، آئی جی اور چیف سیکرٹری، انہیں بھی سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ پولیس مقابلے کیوں ہوتے ہیں اور ہم یہ کرنے پر کیوں مجبور ہیں۔ پھر صرف عمر جہانگیر کو اس طرح تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ صرف مجھ پر الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ اس کی آواز میں اب غصہ تھا۔ کرپشن، کون کرپشن نہیں کرتا؟ ہاں، میں نے اور رضی محمود نے وہ زمین بیچ دی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ یہاں سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ جرنلسٹ کو موقع ملے تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ کیا وہ لفافے نہیں لیتے سیاستدانوں سے؟ کسی جرنلسٹ کا نام بتاؤ، میں تمہیں اس کا کچا چٹھا بتا دیتا ہوں، کس کا کتنا ریٹ ہے، کون کس وزیر کے ساتھ دورے پر جانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیل رہا ہے، کون کس سے پلاٹ الاٹ کروا رہا ہے۔ اور میں نہ بھی کہوں تو جرنلسٹ کے کالم پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کس کے منہ میں کس کی زبان ہے اور کس کی قیمت کتنی ہے۔ پھر اگر ان جیسے لوگ ہمیں گریبان سے پکڑنے کی کوشش کریں تو؟ وہ اپنی ادھوری بات چھوڑ کر ہنسا۔ پھر بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے ساحلے پر فائرنگ نہیں کروائی، وہ میرے لیے اتنا خطرہ نہیں تھی۔ تمہاری دوست ہوتی یا نہ ہوتی، مجھے اس پر فائرنگ کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں ایسا کام کیوں کرواؤں گا کہ سیدھا شک مجھ پر جائے؟ اس بار اس کی آواز نرم تھی۔ پھر تمہارے علاوہ اور کون کر سکتا ہے یہ سب کچھ؟ وہ خود کروا سکتی ہے۔ یہ سب کچھ پری پلانڈ ہو سکتا ہے، میرا کوئی دشمن کروا سکتا ہے؟ عمر نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ خود اپنے آپ پر فائرنگ کروائے گی؟ ریزا نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ اس میں کون سے پہاڑ سر کرنے پڑتے ہیں؟ کرائے کا کوئی آدمی چاہیے ہدایت کے ساتھ، اور بس۔ اور وہ تو ہے بھی جسٹس نیاز کے خاندان سے۔ ریزا نے اسے غور سے دیکھا۔ اور جہاں تک خود کو بچانے کے لیے بھکاریوں کی طرح ہر ایک کے آگے پیچھے پھرنے کا تعلق ہے تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا۔ وہ ہنسا۔ یہ معطلی میرے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی ہے۔ کیسے؟ یہ تمہیں اگلے چند ہفتوں میں پتہ چل جائے گا۔ جہاں تک انکوائری کا تعلق ہے، انکوائری کمیٹی میں 3 لوگ ہیں۔ وہ اب جیسے خود اپنی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایک پاپا کے بیچ میٹ ہیں، انکل اسحاق، دوسرے AH قریشی ہیں، ان کا بیٹا شہراز میرا بیچ میٹ ہے، تیسرے فاروق ذوالفقار ہیں، ان کے ساتھ کل لاہور جم خانہ میں ٹینس کی پریکٹس کی تھی میں نے۔ میرے بیک ہینڈ سے وہ بہت متاثر ہوئے اور ان کے فور ہینڈ سے میں۔ اس نے ٹینس کے 2 شاٹس کا نام لیتے ہوئے کہا۔ سروس دونوں کی اچھی نہیں تھی۔ کل 2 گھنٹے کے لیے مزید کھیلیں گے، شاید بہتر ہو جائے۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔ اور تم سمجھ رہی ہو کہ میں لوگوں کے پیچھے پھر رہا ہوں کہ مجھے بچا لیں؟ میں یہاں بس چند ہفتے کی چھٹیاں گزارنے آیا ہوں۔ وہ ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا۔ جنید یا تم یا ساحلے مجھے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہو؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں جنید کے ذریعے میں کیوں پریشرائز کرواؤں گا؟ لیزا کو یکدم تھکن محسوس ہونے لگی۔ واپس پلٹ کر وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہر حل ہر جواب اپنی مٹھی میں لیے پھر رہا تھا۔ وہ باتوں میں دلیلوں میں اس سے کبھی نہیں جیتتی تھی، وہ آج بھی اس سے نہیں جیت سکی تھی۔ بس ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں تمہاری زندگی کیسے برباد کر رہا ہوں، اس نے اس بار کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ اور تمہارا یہی جملہ مجھے وہاں سے یہاں لایا ہے۔ کسی اور شخص کے کسی جملے سے مجھے اتنی تکلیف نہیں پہنچ سکتی جتنی تمہاری اس بات سے ہوئی ہے۔ میں تمہیں خوش نہیں دیکھ سکتا۔ میں علیزہ، میں تمہیں خوش دیکھنا نہیں چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ تمہاری زندگی برباد ہو۔ تمہیں پتہ ہے تم نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ لیزا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہاری وجہ سے جنید میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، تمہارے لیے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ جب تک تم نے اس کا میل جول نہیں تھا ہم لوگوں میں کوئی تلخی نہیں تھی، مگر اب جب تم مجھ سے ملنے لگے ہو تو تمہارے کہنے پر وہ
عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے کہنے پر وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ میرے کہنے پر کچھ کر بھی نہیں سکتا، عمر نے سختی سے کہا۔ وہ کوئی ننھا بچہ نہیں ہے، اور پھر میں تم لوگوں کے تعلقات کیوں خراب کروانا چاہوں گا؟ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ Why don't you just get out of our life؟ وہ یکدم چلائی۔ عمر بات کرتے کرتے رک گیا۔ میں تمہاری زندگی سے پہلے ہی نکل چکا ہوں۔ نہیں، تم نہیں نکلے ہو۔ اگر نکل گئے ہوتے تو پھر جنید کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اگر جنید سے ملنا چھوڑ دوں تو کیا مجھ سے تمہاری ناراضی ختم ہو جائے گی؟ عمر نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس سے پوچھا۔ میری ناراضی کی پرواہ مت کرو عمر، جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہو اس کے بعد کیا تمہیں یہ سوال زیب دیتا ہے؟ ہم دونوں بہت اچھے دوست رہ سکتے ہیں لیزا، ہم کبھی بہت اچھے دوست تھے، اس نے اس بار قدرے مدھم آواز میں کہا۔ نہیں، ہم دونوں کبھی بھی دوست نہیں تھے، ہم دونوں آئندہ بھی کبھی دوست نہیں رہ سکتے، لیزا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو مجھے اپنے اور جنید کے درمیان کبھی نہیں پاؤ گی، میں اس سے دوبارہ نہیں ملوں گا۔ کیا اس کے بعد تم میرے لیے اپنا دل صاف کر سکتی ہو؟ نہیں۔ عمر کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، وہ کچھ دیر کچھ بھی کہے بغیر اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ میرے لیے تم ایک بہت خاص دوست ہو، تم مجھے کیا سمجھتی ہو کیا نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، مگر کم از کم میرے لیے تم ہمیشہ ہی خاص رہو گی، اور اگر کبھی پوری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے تو تم یہ یاد رکھنا، عمر جہانگیر ہمیشہ تمہارے طرف کھڑا رہے گا، چاہے تم غلط ہو یا صحیح ہو، میں ہمیشہ تمہیں سپورٹ کروں گا علیزہ۔ میں وہ آخری شخص بھی نہیں ہوں گا جو کبھی تمہیں تباہ کرنا چاہے گا۔ تم زندگی تباہ کرنے کی بات کرتی ہو، میں تو تم پر ایک خراش برداشت نہیں کر سکتا۔ لیزا اس کے علاوہ کمرے کی ہر چیز کو دیکھتی رہی۔ میں تمہاری یہ پینٹنگ لے جاؤں؟ کچھ دیر بعد اس نے کہا۔ لیزا نے بے اختیار اسے دیکھا، وہ اب دیوار پر لگی ہوئی ایک پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ لیزا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر کچھ کہے بغیر دیوار کی طرف گئی اور اس پینٹنگ کو اتارا گیا۔ عمر سے نظریں ملائے بغیر اس نے وہ پینٹنگ اس کی طرف بڑھا دی۔ میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کروں گا، اس نے عمر کو کہتے سنا۔ مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی بات کے جواب میں وہ اس کی بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف گیا۔ لیزا نے اسے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کیس برآمد کرتے اور اسے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھتے دیکھا۔ یہ تمہارے لیے، میں تمہاری برتھ ڈے پر دینا چاہتا تھا مگر نہیں دے سکا۔ وہ اب دونوں ہاتھوں میں اس پینٹنگ کو پکڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اوکے، میں چلتا ہوں اب۔ وہ یکدم واپس مڑ گیا۔ لیزا نے اپنے کمرے سے باہر جاتے دیکھا۔ کچھ دیر تک وہ خالی الذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی، پھر وہ اٹھ کر بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف آ گئی۔ کیس آہستگی سے اٹھا کر اس نے اسے کھول دیا۔ اندر سونے اور ہیروں سے مرصع ایک خوبصورت بریسلٹ تھا۔ وہ ہونٹ بھینچے اس تحفے کو دیکھتی رہی۔ اس سے پہلے عمر نے کبھی بھی اسے سونے کی کوئی چیز نہیں دی تھی، پھر اب جب اس نے بہت آہستگی سے ایک بار پھر اس بریسلٹ کو چھوا اور کیس کو بند کر دیا، باہر عمر کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھ آئی۔ بند کھڑکیوں سے اس نے عمر کی گاڑی کو گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ اس شخص کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی تھی، وہ اس شخص کو کبھی سمجھنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار کتنا الجھا ہوا ناول ہے، اور میں سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ کیا ناول ہے، اور میرے دل کو دھک 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 کر رہا ہے۔ عجیب ناول ہے یار۔ خیر، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔